اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ارشاد فرمایا، اے پیغمبر کے گھر والو، اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما دے اور تم کو خوب پاک صاف ستھرا فرما دے۔ محترم حاضرین، آیت مبارکہ کا قرآن مجید میں محل وقوع اس سے پہلی اور اس کی بعد کی آیات کا جو مضمون ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد حضور تاجدار دو عالم علیہ السلام کی بیویاں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، اور ہم اس مفہوم کے اوپر مکمل طور پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جس وقت یہ آیت مبارکہ اتری، اللہ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت سیدنا حسن، حضرت سیدنا حسین اور خود کو ایک چادر مبارک میں ڈھانپ کر اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں اور تو ان سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور انہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دے۔ اس موقع پر حضرت سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ انہوں نے حضور کے اس کمبل میں جب دیکھا کہ علی لپٹے ہوئے ہیں، فاطمہ لپٹی ہوئی ہیں، حسن و حسین لپٹے ہوئے ہیں، اور خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اوپر کمبل مبارک لیا ہوا ہے اور حضور یہ دعا فرما رہے ہیں، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنا سر اس کمبل کے اندر داخل کر دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں بھی تو آپ کے اہل بیت میں سے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے دوہری برکت پائی۔ مانا ایک تو یہ کہ تم میرے گھر والوں میں شامل ہو، میری اہلیہ ہو، امہات المومنین میں شامل ہو، اور دوسرا یہ کہ تم میری اس دعا کے موقع پر موجود ہو اور میرے اس کمبل میں آ کر کے تم نے یہ برکت بھی حاصل کر لی۔ محترم حاضرین، قرآن کریم کی اس آیت سے اور اس حدیث پاک سے ہمیں بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے تمام صحابہ جیسے قابل عزت
احترام کے حامل حضور نبی کریم علیہ السلام کا مقدس گھرانہ بھی ہر ایک پاکیزگی کا حامل ہے۔ حضور کی دعا کا یہ ثمر ہے کہ آپ کا مقدس گھرانہ طیب و طاہر اور ہر جہت سے اس احترام کا حامل ہے جس احترام کی تعلیم ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ارشاد فرمائی۔ میں آج اور بہت سی باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے آج آپ احباب کی خدمت میں فقط وہ چند احادیث رکھنا چاہتا ہوں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں فرداً فرداً ارشاد فرمائی تھی۔ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان و شوکت، ان کی عزت و آبرو دین میں، اسلام میں، امت مسلمہ میں وہ اتنی عظیم ہے کہ جس کو پہنچنا کسی شخص کے بھی بس میں نہیں ہے۔ حضرت سیدنا رزین بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور ہمارے بہت بڑے عظیم محدث امت مسلمہ کے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔ میں آپ کی خدمت میں مشکات المصابیح کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ جناب زرین ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا کر کے یہ ارشاد فرمایا۔ توجہ سے سنیں، علی فرماتے ہیں والذی فلق الحب وبرأ النسمہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے دانے کے سینے کو چیر کر پودے نکالے، اور جس نے ہر طرح کی مخلوق کو پیدا فرمایا، ہر ذی روح کو اللہ نے جو پیدا فرمایا، مجھے اس اللہ کی قسم، کیا انہ لعاہد النبی امی لعاہد النبی الامی الیہ، حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمایا، علی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا کہ مجھ سے محبت وہی کرے گا جو صاحب ایمان ہوگا، اور مجھ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اس معیار کی حامل ہے کہ آپ سے محبت کرنے والا شخص پکا مومن ہے، اور آپ سے بغض رکھنے والا شخص کبھی ایماندار ہو نہیں سکتا، منافق ہوگا۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم حضور کے دیگر صحابہ اور خصوصاً شیخین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ استعمال کریں۔ جن سے علی محبت کرتے تھے، علی کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ جن کا احترام حضرت علی فرماتے تھے، ہمارے حضرت علی سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی ان کا احترام کریں۔
محترم بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ معیار محبت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہت ہی سرکار علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، آپ کی محبت کے بارے میں یہ حدیث پاک بھی بڑی قابل توجہ ہے۔ میں آج ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر کے صرف اور صرف آپ پر رسول اللہ کے فرامین پڑھ رہا ہوں۔ سن 7 ہجری میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے طرف توجہ فرمائی اور غزوہ خیبر مسلمانوں کو پیش آیا۔ کئی دن تک محاصرہ خیبر کا کیا گیا، مگر خیبر فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور حضور تاجدار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل صبح میں فتح خیبر کا پرچم اس شخص کو عطا فرماؤں گا یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّ اللَّهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ کیا فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ صحابہ پریشان نہ ہو، خیبر فتح ہوگا انشاءاللہ۔ کل صبح میں ایسے سپہ سالار کو پرچم عطا کروں گا، کمانڈر ان چیف مقرر کروں گا فتح خیبر کے لیے، جو خود اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ وجل جلالہ۔ اب اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور نے اتنی بڑی خوشخبری فرمائی کہ میں کل پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول بھی اس سے محبت فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو اس لشکر میں موجود تھے، سب کے سب امیدیں لگا کر کے بیٹھ گئے کہ صبح دیکھتے ہیں یہ خوش نصیب لمحہ کسے نصیب ہوتا ہے۔ تمام صحابہ حضور کے چہرہ انور کو تکتے ہیں، حاضر ہیں خدمت میں کہ آج دیکھیے کون ہے وہ خوش نصیب جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کل اعلان کیا کہ میں خیبر کی فتح کا پرچم اس کو عطا فرماؤں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا اور اللہ رسول بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ تمام صحابہ امیدیں لگا کر کے بیٹھے ہیں۔ صبح طلوع ہوئی نماز فجر کے بعد پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بڑی سوالیہ نگاہوں سے دیکھا اور حضور فرمانے لگے عین علی، بتاؤ علی کہاں ہے؟ سب صحابہ نے عرض کی، اور اس وقت یہ عارضہ آپ کو لاحق تھا جس کا تذکرہ اس حدیث پاک میں۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت علی کی آنکھیں دکھتی ہیں اس لیے آج وہ مجلس میں نہیں موجود ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہے۔ مانا اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر یہ اعزاز علی کو عطا فرمانا ہے تو چونکہ وہ بیمار ہے تو حضور ہم سب خدام، ہم سب صحابہ حاضر ہیں، ہم میں سے کسی کو آپ حکم فرمائیں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اپنے سوال اقدس کو پھر دہرایا، آپ نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ جواب پھر وہی عرض کیا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ علی کی آنکھیں دکھتی ہیں، آپ کو تکلیف ہے۔ سے بار تیسری مرتبہ بھی میرے آپ کے آقا محمد الرسول اللہ نے اپنا سوال وہی دہرایا، فرمایا علی کو طلب کرو، بلاؤ اس کو۔ جب حضور کے ارشاد پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، بلا شبہ بات وہی تھی جو صحابہ نے عرض کی تھی
آنکھیں تکلیف تھی، آنکھوں میں عارضہ تھا، تکلیف تھی۔ سیدنا سال جو اس حدیث کے راوی ہیں یہ فرماتے ہیں فَبَصَقَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، حضور نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالا۔ ہائے ہائے، قربان جائے علی تیرے مقدر پر۔ یہ اعزاز، یہ قسمت آپ ہی کی ہے کہ اللہ کے نبی آپ کے معالج ہیں، حضور آپ کا علاج فرما رہے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں ڈالا۔ چشمان مبارکہ تکلیف کہاں، حضور کا لعاب دہن لگنا تھا کہ علی کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کا پرچم، سپہ سالاری کا علم علی المرتضیٰ کو سونپا، اور ساتھ میں یہ تلقین فرمائی کہ علی جب تم وہاں پہنچو قلعہ فتح کرنے کے لیے، تمہاری سب سے پہلی کوشش یہ ہو کہ تم انہیں دین کی دعوت دینا۔ ان میں سے اگر کوئی ایک مسلمان ہو جائے وہ تورے لیے دنیا آخرت کی نعمتوں سے زیادہ عزیز ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ جیسے ارشاد فرما رہے ہیں میں ایسا ہی کروں گا، مگر میں ان سے اس وقت تک جنگ کروں گا یا تو وہ ہماری طرح کے ہو جائیں، یعنی جیسے ہم مسلمان ہیں ہماری طرح مسلمان ہو جائیں، یا پھر اللہ کا کلمہ غالب آ جائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس مہم کو ارادہ فرمایا سر کرنے کا، اللہ سبحانہ نے آپ کے دست اقدس پر قلعہ خیبر کو فتح فرما دی، اور رسول اللہ علیہ السلام کی یہ بشارت سچ ثابت ہوئی کہ علی اللہ سے محبت کرنے والا ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور علی سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، رسول اللہ بھی محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، یہ محبت کا نور ان پاک باز نفوس قدسیہ کو، ان کے چہروں میں، ان کے سینوں میں یہ اللہ نے رکھا ہے۔ کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا مگر جب تک اللہ کسی کا دل کسی کی طرف نہ پھیر دے، اور یہ بڑی واضح حدیث ہے، میں اس وقت بات کو طویل نہیں کرنا چاہتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ کسی سے محبت فرماتا ہے نا، پھر اس کی محبت پبلک کے دل میں ڈال دیتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا مل جانا یہ ایسا امر نہیں ہے کہ میں زور زبردستی سے چھین لوں، یہ اللہ تعالیٰ کسی کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے۔ تو علی کی محبت ایمان کی علامت، علی سے دشمنی یہ نفاق کی علامت ہے، اس سے بچو مسلمانوں۔ لیکن میں پھر فکرہ دہراؤں کہ علی سے پیار کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم دیگر صحابہ اکرام کی بے اکرامی کریں، اس لیے کہ تمام صحابہ کو حضرت علی عزیز جانتے تھے۔ علی سے محبت کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ کے ہر صحابی کا احترام کیا جائے، حضور سے ایمان کا تقاضا ہے۔ اب آئیے اس گلستان نبوت کا دوسرا مہکتا چمکتا خوشبودار پھول حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ علی کے بیٹے ہیں، اماں فاطمہ کا نور نظر ہیں، حضور کے نواسے ہیں۔ بہت سی احادیث میں سے میں نے آج صرف اس محبت کے پہلو کا انتخاب کیا۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسا منظر میں نے دیکھا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن علی عاتقہ۔ کیسے میں دیکھتا ہوں کہ حضور تشریف لا رہے ہیں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے کندھے پر ہیں۔
اس کے بٹھانے کے آپ دو ہی انداز سمجھ سکتے ہیں، بڑے کچھ سادے سے انداز. یا تو بچے کے دونوں پاؤں انسان گردن کے ادھر ادھر لٹکا لیتا ہے اور بچوں کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیتا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو ایک کندھے پر بٹھا کے اس کے دونوں پاؤں، ایک پاؤں آگے دوسرا پیچھے، منظر جو بھی ہو. سیدنا براء ابن اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور نے حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کیا رہے، یہ الفاظ اگلے حضرت براء نقل کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اللہ کی خدمت میں اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ اپنے اس نواسے سے، اپنے اس شہزادے سے میں محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی اس سے پیار فرما. جس سے رسول اللہ پیار کریں اور جس کے لیے اللہ سے حضور اللہ کی محبت کا سوال کریں، وہ شخصیت کیا ہوگی یار. سیدنا براء فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ دعا کرتے دیکھا کہ حضور کے کندھوں پر ہیں حضرت حسن، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پر اٹھا کر کے حسن کے بارے میں یہ دعا کرتے ہیں انی احبہ فاحبہ، اے اللہ اس شہزادے سے میں بھی پیار کرتا ہوں، میرے خالق تو بھی اس سے محبت فرما. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس حدیث کو نقل کیا ہے نا، اس میں کچھ اس سے بھی زیادہ پیار کا جھلک ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا اور میرے علاوہ اور بھی کثیر تعداد میں صحابہ، حدیث پاک میں لفظ طائفہ کا ہے، اور طائفہ کا معنی کیا کہ ایک گروہ ہے صحابہ کا حضور کے ساتھ ہے، ہم سب ملے جلے. اچانک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے پاس ہم پہنچے. اور اگر آج اس محل وقوع کا جغرافیائی اعتبار سے انتخاب کیا جائے تو سیدہ فاطمہ کا پاک حجرہ حضور کے روضہ اقدس کے بالکل ساتھ ہے. حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور میں بھی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدہ بی بی فاطمہ کے حجرے کے مکان کے بالکل قریب آ گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے دروازے پر باہر کھڑے ہو کر کے حضور نے ارشاد فرمایا اثم لقعو، لفظ اثم ثم نہیں، اثم لقعو، کیا گھر کے اندر وہ چھوٹا منا ہے؟ لقعو کا ترجمہ، میں آسان لفظوں میں اس کو یوں عرض کروں. حضور پوچھتے ہیں فاطمہ گھر میں منا ہے؟ اماں جی نے تو جواب نہیں ارشاد فرمایا. اس حدیث میں یہ واضح نہیں ہے کہ بی بی صاحبہ بولی ہوں. جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نانا کے مقدس الفاظ سنے نا تو فوراً حضرت حسن دوڑتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئے، گھر سے باہر آ گئے. اس حدیث کے اس طرز بیان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یا تو حضرت حسین بہت چھوٹے تھے جو چلنے کے قابل نہیں تھے، یا یہ ہے کہ ممکن ہے پیدا ہی نہ ہو. بہرحال حضرت حسن کا ذکر اس حدیث میں نہیں، حسین کا ذکر نہیں ہے. حضور نے فرمایا منا کہاں ہے؟ بی بی فاطمہ سے پوچھا. حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے. اللہ اکبر. فلبث جاء حتی جاء یسعى، حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے. اگلے الفاظ میرے بڑی توجہ سے سنیں. حتی نکا کل واحد منہما صاحبہ، حضور حسن سے گلوگیر ہیں اور حسن اپنی مقدس بائیں حضور کے گلے میں ڈال کے کھڑے ہیں. سبحان اللہ. کیا شفقت کے یہ انداز ہیں.
کیا محبت کا یہ منظر ہے. جبریل نے بھی جھک جھک کے دیکھا ہوگا جب حسن حضور کے گلے میں بائیں ڈال کے کھڑے. حتیٰ نکا کل واحد منہما صاحبہ، حضور نے اپنی گردن سے اپنے سینے سے حسن کو لگایا اور حضرت حسن نے اپنی ننھی منی باہیں حضور کی گردن اقدس میں لپیٹ دی. حتیٰ نکا، گلے ملنا، گلے ملنا. پھر کیا؟ وہی پہلا فکرہ جو حضرت برا کی، لیکن اس میں اضافہ ہے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے، میرے لیے خوشخبری ہے. جو شخص بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے ہر اس صاحب ایمان کے لیے خوشخبری ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے جپھی میں ڈال کے نا گلے ملا کر کے حضرت حسن کو اللہ سے عرض کی، اللہم انی احبہ، میرے اللہ میں اپنے اس پاک شہزادے سے محبت کرتا ہوں. فَأَحِبَّهُ، اے پروردگار، اے عرش عظیم کے مالک، تو بھی اس سے محبت فرما. اور اگلا فکرہ امت کے لیے، حضور فرماتے وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اللہ تو اس سے بھی محبت فرما جو میرے حسنین سے محبت کرتا ہوگا. کون ایماندار ہوگا جسے حسنین سے محبت نہیں ہو؟ بد نصیب ہی بندہ ہوگا کوئی جو آج ان پاک شہزادوں کو اپنی علمی ترازوؤں میں تولتا پھرے. یار یہ محبت کا مرکز حضور کی پاک آل. اب اسی خاندان نبوت کا تیسرا پھول اور جن کے نام پر مسلمانوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ. بڑی بہت سی احادیث بارے میں ایک بات صرف آپ کی حضور کی خدمت میں آپ کی عرض کر رہا ہوں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حسین کے بارے میں، سیدنا حسین کے بارے میں، الحسین منی وانا من حسین. بڑا مشہور فکرہ اور عام آپ کو سائن بورڈوں کے اوپر اشتہاروں میں یہ لکھا ملتا ہوگا، مگر میں آج آپ کو اس کی معنویت پر توجہ دلوانا چاہتا ہوں. مسجد گلزار مدینہ کے اپنے نمازیوں کو حضور نے کیا فرمایا؟ الحسین منی وانا من الحسین. یہ تڑپ کر فکرہ اتنا حضور نے کیوں فرمایا تھا؟ میری علمی حیثیت نہیں ہے، میری اوقات اتنی نہیں ہے، مگر میں اپنے بزرگوں، امت کے علماء، محدثین کے جوتوں کو تھام کر کے اس حدیث کا وہ مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو ہمارے اکابر بزرگوں نے بیان فرمایا. حضور نے یہ اتنا لہک کے تڑپ کے یہ فکرہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کیوں فرمایا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ حضور کو نور نبوت سے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ جو حادثہ حسین کو 60 ہجری میں پیدا ہونے والا تھا، حادثہ پیش آنے والا تھا، نبی کریم علیہ السلام بچپن میں امت کو آگاہ کر رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اس کے بارے میں وہی رویہ رکھنا جو تمہارا میرے ساتھ ہے. جیسے میرا احترام کرتے ہو ایسے میرے حسین کا احترام کرنا. اگر ہائے کہ امت اس کو بھول گئی، اس امت کو بھول گئی. سنیے، یہ حدیث ترمذی نے لی ہے. حضور نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ سیدنا یعلا بن مرہ فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسین. حضور نے پہلی دعا یہ دی، اللہ اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرے. علی کی محبت، حسین کی محبت، حسن کی محبت بلا شبہ یہ ایمان کا نور ہے. میں شیعہ نہیں ہوں، میں سنی العقیدہ الحمدللہ اپنے اسلاف کی تعلیم پر قائم دائم رہ کر کے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، مگر ہم انتی محبت نہیں کرتے.
کہ آل بیت کی محبت کے دامن میں چھپ کر ہم صحابہ اکرام کو گالی دیں؟ اس لیے کہ ان پاک بزرگوں سے، صحابہ سے، آل بیت کے ہر فرد نے محبت فرمائی ہے، اور جن سے علی محبت کرے، جن سے حسن محبت کرے، جن سے حسین محبت کرے، کیا وہ صحابہ گالی دیے جانے کے لائق ہیں؟ حضور نے یہ فرمایا احب اللہ من احب حسینا، میرا اللہ اس سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اس حدیث کا ایک لفظ ہے جس کو میں آج ضروری بیان کرنا چاہتا ہوں آپ سے بڑی توجہ کے ساتھ۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سال ہا سال پہلے ان امور کی نشاندہی فرما دی تھی جو واقعات صدیوں بعد، سالوں بعد پیش آنے والے تھے۔ حضور نے اس حدیث میں فرمایا، یعلا بن مرہ فرماتے ہیں حسین سبت من الاسبات، حسین سبت ہے، سبت اس کا ایک معنی پوترا، میں آسان لفظ، سبت کا معنی بولو پوتا، سبت کا معنی، اور سبت کا معنی دوتا بھی۔ فرمایا حسین میرا دوتا ہے، نمبر ایک۔ اس کا ایک معنی شجرۃ لہو اغصان کثیرہ واصلہ واحد، ایسا گھنا درخت، ایسا سایہ دار درخت جس کی شاخوں کے دامن میں آ کر کے کئی ترش بدامہ جو ہیں وہ سکھ محسوس کریں۔ بلا شبہ حسین امت میں وہ شجر سایہ دار تھا جس کی چھاؤں میں دکھیے بھی اپنے آپ کے دکھوں کو بھول جاتے تھے۔ اللہ کی قسم، میں حضور کے اس فرمان کی وضاحت وہ عرض کر رہا ہوں جو ہمارے محدثین نے بیان کی ہے، میں اپنے سے نہیں کر رہا، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ فرمایا حسین درخت ہے جس کا تنا بھی مضبوط ہے اور اس کی ہر شاخ اللہ کی رحمت کے سائے کا آئینہ دار ہے۔ نمبر تین، حضور نے جو لفظ سبت فرمایا، اس کا معنی ایک لفظ کا، اس کا معنی قبیلہ بھی کیا گیا، قوم، قبیلہ۔ آسان لفظوں میں سنو لوگو، محدثین فرماتے اشارۃ الی نفسہ یکون اکثر و ابقا، قبیلہ ایک نہیں ہوتا، قوم ایک نہیں ہوتی، بعض قبائل کئی افراد پر مشتمل ہوتے ہیں مگر پٹ جاتے ہیں۔ حسین ایک وجود ہے اللہ کی طرف سے مگر قومیں حسین کے اوپر جھکی ہیں۔ حسین اپنے وجود میں انجمن ہے۔ اکیلا حسین یزیدیوں کے لشکر کے سامنے، ہزارہ لوگوں کے سامنے جو کھڑا ہوا، وہ اللہ کے رسول کی بشارت ہے کہ میرا حسین ایک نہیں ہے، یہ سبت ہے، یہ قبیلہ ہے، یہ قوم ہے، یہ جماعت ہے۔ حسین فرد واحد نہیں ہے۔ ایک حسین کا نکلنا یزیدیوں کے مقابلے میں پورے اسلام کا حسین میں یزیدیوں کے مقابلے میں نکلنا ہے۔ یہ حسین نے نمائندگی کی ہے امت کی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین پر حضور نے اپنی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو بیان کیا۔ سنیے حدیث پاک، سرکار دو عالم علیہ السلام کے آپ جانتے بڑے مشہور غلام تھے حضرت زید، حضرت زید جو مکے میں حضور کے پاس آ گئے تھے اسلام سے پہلے، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا یہ شہزادہ زید ہی ہے، حضور کے غلام ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید، آپ اپنے بچوں کے نام اسامہ رکھتے ہو، اسامہ کی قدر و منزلت کو آج سمجھو، یہ حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔
حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور آخری لشکر اسلام جس پر نبی کریم علیہ السلام نے مسیلمہ کذاب کے لیے کسی کو سپہ سالار بنایا تھا، تو وہ زید کے بیٹے اسامہ ہی تھے۔ اسامہ تھے، سب سے کم عمر صحابی ہیں، اور حضور کے گھر میں یہ خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا آ گیا کہ حضرت علی اور حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں نبی کریم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت اسامہ گھر میں کبھی اندر آتے ہیں کبھی جا رہے، خدمت گزار کا یہی کام ہوتا ہے نا جی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عباس نے حضرت اسامہ سے یہ کہا، بیٹے حضور کو بتاؤ کہ یا رسول اللہ آپ کو آپ کا چچا اور آپ کا داماد ملنے کے لیے آئے ہیں۔ کون؟ علی عباس رضی اللہ عنہما۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں اجازت دے دو، آنے دو۔ اب حضرت اسامہ گھر میں، تو حضور ان کو اپنا اہل فرمایا کرتے تھے، یہ میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، بڑی توجہ سے یہ حدیث پاک سنیے گا، میں آخری فکرے کہہ رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اپنے خاندان میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ چاچے تھے نا، اور باپ کی بجا تھے۔ ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید حضور میرا ذکر فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، چاچا مجھے اپنے گھر میں سب سے زیادہ عزیز میری بیٹی فاطمہ ہے جو بنت محمد ہے۔ حضرت عباس خاموش ہو گئے، پھر اپنے سوال کو پھر دہرایا۔ سیدنا عباس نے، چچا نے حضور سے پھر یہی سوال دہرایا، حضور میں آپ سے آپ کے گھر والوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لج پالی اس کو کہتے ہیں، لج پروری اس کو کہتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی ملازم ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کے بعد مجھے اسامہ بہت پیارا ہے، ہائے ہائے میرے غلام کا بیٹا، مجھے اسامہ بہت عزیز ہے۔ حضرت عباس پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سوال دہرایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے علی ابن ابی طالب، مجھے اپنے گھر والوں میں علی بن ابی طالب۔ بس حضرت عباس کا صبر جواب دے گیا، فرمایا بیٹے اللہ کے رسول کو عرض کرنے کہ یا رسول اللہ، پھر چاچے کو تو سب سے پیچھے کر دیا نا، علی پیارا، اسامہ پیارا، فاطمہ پیاری، میں تو سب سے پیچھے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا چچا بلا شبہ مجھے عزیز بہت ہو، مگر آپ سے پہلے علی ایمان پہلے لائے ہیں، علی نے ہجرت پہلے کی ہے، اس لیے مجھے آپ سے زیادہ علی پیارے لگتے ہیں۔ یہ ہے درجہ بندی، یہ کریڈٹ۔ آج جس کے پاس پیسہ ہے سارے کارکنوں کو روند کے وہ سب کا آپ کو چودھری بن جاتا ہے۔ سنیے اس خطبے کی آج کی آخری جان، یہی منظر حضور نے جیسا درجہ بندی فرمایا، جو اسلام میں پہلے عزت میں بھی وہی پہلے، جو ہجرت میں پہلے عزت میں بھی وہی پہلے۔ حضرت رسول اکرم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور گزر گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں۔ 4 بندوں کا وفد آیا، 4 بندوں کا، قصے کہانیاں نہیں ہیں، 4 آدمیوں کا۔ ابو سفیان سردار مکے کا، اور حضور نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر پہ چلا جائے میں اسے بھی امان دے دوں گا۔ جس کے گھر کو اللہ کا رسول دارالامان بنائے، کتنا بڑا آدمی ہوگا۔
بلا شبہ انہوں نے کفر میں حضور کو بہت تکلیف ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد مجھے آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم حضرت ابو سفیان کے بارے میں کوئی ہلکا فکرہ کہیں، اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہے۔ ابو سفیان آئے، دوسرے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی، اب یہ قرابت دار بھی ہیں، انتہائی قریبی ہیں، اور اپنے وقت کے سردار بھی ہیں، اور تیسرے تھے حضرت بلال، چوتھے تھے حضرت سلمان، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے 4 بندوں کو وفد آیا۔ خادم چوکیدار حضرت عمر کا دروازے پر بیٹھا اور بتایا کہ حضور یہ فلاں فلاں آدمی آپ سے ملنے کے لیے، امیر المومنین ملنے کے لیے آیا۔ سیدنا عمر کا جواب سنیے، جسے شک ہو وہ حدیث کی کتابوں کو دیکھے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بلال کو پہلے بلا لو۔ ابو سفیان باہر کھڑا ہے، حضرت عباس باہر کھڑے ہیں، سلمان فارسی باہر کھڑے ہیں، فرمایا بلال کو پہلے بلا لو۔ جب بلال اندر گئے یہ لوگ باہر کے، سیدنا سفیان سے ابو سفیان سے نہیں رہا گیا، اور حضرت عباس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں دیکھا یہ ہم سرداروں کے اوپر لفظ ہیں، ہم سرداروں کے اوپر غلام کو عمر ترجیح دے رہے ہیں۔ حضرت عباس نے فرمایا ابو سفیان چپ ہو جا، بلال وہ تھے جس نے اس دور میں اسلام قبول کیا تھا جب اسلام قبول کرنا موت کو دعوت دینا تھا، ہم تو سب کے وقت اسلام میں آئے ہیں۔ آج یہ بلال کی عزت نہیں ہے بلکہ یہ وہی طریقہ کار ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے ہمارے ساتھ فرمایا تھا۔ یہ ہے انصاف، یہ ہے آبرو، یہ ہے عزت۔ پیر ہوئے، مولوی ہوئے، سیاسی لیڈر ہوئے، جدی جیب وچ روپیے نے وہ نیڑے بیٹھے گا، میرے ورگے بیچارے چاہ پلان والے اسے باہر تک کے جتیاں دکھاندے ہوں گے۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ چیئر پر ہیں، آپ کے پاس وقت کا کونسلر آ جائے تسی اٹھ کے سلام کر دیو، اور میرے جیسا سائل جائے صوفی جی باہر بیٹھ جاؤ تھے، انتظار کرو ہم میٹنگ میں بیٹھے ہیں، جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ کے نبی نے جو دین دیا، آل بیت اطہار نے جو سبق سکھایا، حضور کے صحابہ نے جو سبق دیا ہے، فرمایا مسلمان ہونے کے ناطے سے قدر کرو۔ جو اسلام سے زیادہ محبت کرتا، میری آل سے زیادہ محبت کرتا ہے، قرآن سے زیادہ محبت کرتا ہے، قابل عزت بندہ وہی ہے، قابل عزت وہی ہے۔ عزیزو، اللہ کے نبی حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت سیدہ فاطمہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم کے تمام صحابہ، حضور کے خدام سے محبت، یہ ایمان کا نور ہے۔ اللہ آپ کو بھی نصیب فرما دے، اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے۔ ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ نے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ یہ چاہتا ہے اے اہل بیت نبی، اے نبی کے گھر والوں، رب تمہارے بارے میں یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے ہر گندگی کو دور کر دے۔ جنہاں نو پاک رب کرے انہاں ولے کوئی تھکے، اس جیسا کمینہ بندہ بھی کوئی ہوئے گا؟ سمجھائی نہ نہیں؟ نبی کا گھر کا ہر فرد، حضور کے گھر کا ہر نوکر، نبی کے در کا ہر صحابی، اللہ کی قسم ہدایت کے ستارے ہیں۔ نبی کے گھر والوں، اللہ تم سے ہر ناپاکی دور کرنا چاہتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم سے ہر ناپاکی اتنی دور کرتا ہے کہ تمہیں خوب صاف کر دے۔ جن کو صاف، جن کو پاک میرا اللہ کرے، ان میں کبھی گندگیاں نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کا گھرانہ ایمان کا مرکز، ان کی محبت ایمان کا حصہ، اور یہی سبق ہمیں ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا، ہم اسی پر قائم ہیں۔
مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، حضور کے صحابہ ہدایت کے ستارے جن سے رہنمائی ملتی ہے، اور حضور کی آل کشتی نوح کی طرح ہیں، اگر گمراہیوں کے سمندر سے نکلنا ہے تو آل بیت اطہار کا محبت کا دامن پکڑنا ہوگا۔ سعدی فرماتے تھے منو دست دامان آل رسول، کتنا بڑا فکرہ۔ حضرت شادی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اگر دعوتم رد کنی ور قبول، میرے اللہ تیری مرضی ہے میری سون یا نہ سونا، مگر میں نبی کی آل کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا۔ منو دست دامان آل رسول، اللہ اسی پہ قائم رکھے، اللہ اسی پہ موت نصیب فرمائے، اللہ انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے، انہی کے پاک قدموں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی جنت کی ہوائیں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔